الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ہمارے کورس کا ایک اہم ترین حصہ بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ہیں۔ اب چونکہ ہم اگلا جو سٹیپ ہے اس پر آنے والے ہیں تھوڑی دنوں بعد، تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ان کو آپ ایک باری اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اور اس کو میں دہراتا ہوں تاکہ آپ کی ریویژن بھی ہو جائے اور اس کو آپ اچھی طرح یاد بھی کر لیں۔ پہلا کلمہ جو ہم نے پڑھا وہ ہے یا کا مطلب ہوتا ہے اے، مذکر ہو یا مؤنث ہو، اے پکارنے کے لیے۔ دوسرا ہے ایوہا کا مطلب بھی اے ہوتا ہے، اور پھر ایک کلمہ ہے یا ایوہا جس میں یا اور ایوہا ملا کر آتے ہیں۔ یا ایوہا اس کا مطلب بھی یہ ہی ہوتا ہے، تو یا کا مطلب بھی یہ ہے، ایوہا کا مطلب بھی یہ ہے، اور یا ایوہا کا مطلب بھی یہ ہے۔ یہ بار بار دہرائے جاتے ہیں قرآن مجید میں۔ الذین کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو لوگ، مذکر جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الذین وہ لوگ جو لوگ، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اگلا کلمہ اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے، الذی وہ ایک مذکر یا جو ایک مذکر، الذی وہ ایک مذکر جو ایک مذکر، قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوتا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو، اس ایک شخص کو جو کہ جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو۔ اس کے بعد ہم نے کلمات پڑھے ہیں، دیکھیے ایک کلمہ ہے من کا مطلب ہوتا ہے سے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں من جانب، اس کی جانب سے۔ یہ جو شادی کے کارڈز ہوتے ہیں اس کے نیچے آپ نے لکھا ہوگا من جانب، اس کی جانب سے۔ من کا مطلب ہے سے۔ من اللہ اللہ کی طرف سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے۔ آپ کس سے سوال کرتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو آپ، وہ کہتے ہیں من البیتی، میں اپنے گھر سے آ رہا ہوں۔ من المسجدی، میں مسجد سے آ رہا ہوں۔ من کا مطلب سے۔ اسی طرح ہوتا ہے فی کا مطلب ہوتا ہے میں۔ شاہد کہاں ہے، فی المسجدی مسجد میں ہے۔ فی المکتبی دفتر میں ہے، مکتب دفتر، فی المکتبی دفتر میں ہے۔ فی کا مطلب میں، بار بار قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہم نے پڑھا من کا دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کا مطلب ہوتا ہے کون، اور جب من ہاذا، یعنی من ہاذا وہ کون ہے، یہ من ہاذا یہ کون ہے، من ہاذا یہ کون ہے۔ ہاذا طبیبن یہ ڈاکٹر ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے کون۔ من انتا تو کون ہے، تو من کا مطلب ہوتا ہے کون، اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے جو بھی۔ من کا مطلب جو بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک کلمہ ہم نے پڑھے، دو کٹھے ہم نے پڑھے، اعلیٰ، عین سے اعلیٰ۔ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز پر خود گواہ ہے۔ اللہ، ہم کہتے ہیں السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر۔ لکھنے کے انداز مختلف آئیں گے لیکن ہوتا ہی ہے۔ املا کے قواعد آپ سیکھ جائیں گے جب ہم سورہ بقرہ مکمل کر لیں گے۔ دوسرا اس سے ملتا جلتا کلمہ ہے، وہ عین کے بجائے الف آ جاتا ہے، الہ۔
اس کا مطلب ہے کی طرف. المطار، یہ روڈ جو سڑک جو ہے یہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہی. المطار. البیت، یہ گھر کی طرف جا رہی ہے. المسجد، یہ مسجد کی طرف جا رہی ہے. تو الا کا مطلب ہو گیا کی طرف. یہ بھی قرآن مجید میں بہت بار استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ایک کلمہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں بل. بل یہ ہم نے پڑھا نہیں ابھی، لیکن بل ایک کلمہ ہے. یہ بالکل وہی کلمہ ہے جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں بلکہ. بل اللہ ہوا مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے. ایک کلمہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے لیکن. لیکن ہم ادھر کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں عربی میں لیکن، اور اردو میں اس کو لیکن کہتے ہیں. نہایت آسان، بار بار دہرایا جاتا ہے. عربی زبان میں لیکن کہتے ہیں اور اردو میں لیکن کہتے ہیں. 4 کلمات ایسے ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں، بے تحاشا مرتبہ آتے ہیں قرآن مجید میں، الف اور نون سے بنے ہیں. 2 پر شد ہے، 2 پر جزم ہے. انا ہو یا انا ہو، دونوں کا مطلب ہوتا ہے بے شک. انا یا انا دونوں کا مطلب ہوتا ہے بے شک. ایک کلمہ ہے ان کے اوپر جزم ہے. انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو. ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. اور ایک کلمہ ہے ان، یہ بھی جزم آتی اوپر نون کے. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ. انا بے شک، ان اگر، اور ان کے. ایک کلمہ ہے ما. اس کا ایک تو ہم نے پہلے لیسن میں پڑھا تھا، ما ہاذا، کیا کے معنی میں، یہ کیا ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے. ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے. ہاذا قلمن، یہ قلم ہے. تو ماں کا ایک معنی ہوتے ہیں کیا. ایک ماں کا معنی ہوتے ہیں نہیں، نہیں کے لیے. تو یہ اس میں عام طور پہ کبھی کبھار اس کے بغیر بھی آ جائے گا، لیکن عام طور پہ اس سے آگے جو کلمات ہوتے ہیں ان میں با آتی. با. تو جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، نہیں ہے وہ مومن. یا ماں کے معنی آگے ماں نافیہ، نہیں کے لیے، اس کو ماں نافیہ کہتے ہیں. اور ایک ماں کے معنی ہوتے ہیں جو. یہ ہم پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح اور یاد ہو جائے گا، لیکن یہ نافیہ اور کیا جو ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو آپ کے ذہن میں آئے گا ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ جو ہے یہ ورڈ جو ہے مطلب یہاں نافیہ ہے یہاں جو ہے. تو یہ ہم سیاق و سباق سے آ جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی سورہ بقرہ، بلکہ پہلا سپارہ آپ کا مکمل ہوگا تو آپ کو بالکل ان کے پہچان میں، اس کے یوزیج میں کوئی مشکل دشواری نہیں ہوگی. تو کیا کہتے ہیں، اسی طرح جو ہے زور دینے کے لیے جو الفاظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں اس میں سے ایک ہوتا ہے قد. قد کا مطلب ہوتا ہے یقیناً. اور ایک ہوتا ہے لام. لام ہم پڑھ چکے، لفظ کے شروع میں آتے ہیں. اس کا یا معنی کے لیے ہوتا ہے یا یقیناً ہوتا ہے. اور اگر 2 لام آ جائیں تو پھر تو یقین اس کا کے لیے ہی معنی ہوتا ہے. جیسے 2 لام آ جائے تو کے لیے ہی معنی ہوتا ہے. جیسے للمتقین، متقین کے لیے. للمومنین، مومنین کے لیے. 2 لام جب بھی آ جائیں بس اس میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیاق و سباق دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس کے معنی کے لیے ہی ہوتے ہیں. اگر 1 لام آئے گا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے اپنا کے لیے ہے، یہ یقیناً ہے. زیادہ تر کے لیے آتا ہے، کبھی کبھار یقیناً بھی آ جاتا ہے. تو وہ سیاق و سباق سے مدد لیں گے. تو لام آ جائے گا، 1 لام آ جاتا ہے یقیناً کے لیے، تاکید کے لیے. تو ایک قد کا مطلب بھی یقیناً ہو گیا، لام کا مطلب بھی یقیناً ہو گیا. اور ایک قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوتا ہے لقد.
یہ لام بھی اور قد دونوں ملا کے لکھا جاتا ہے تو اس کا ہو جائے گا یقیناً یقیناً، یقیناً یقیناً. اور انا اور انا بھی اس میں شامل کر لیں تو یہ بھی بے شک کے معنی میں، یہ بھی تاکید والے الفاظ ہو گئے. تو ایک اس میں سے ایک لفظ ہوتا ہے انما، یہ بہت زیادہ زور دینے کے لیے، بے شک ایسا ہی ہے، یقیناً یقیناً ایسا ہی ہے، بہت زیادہ زور دینا ہو تو انما آ جاتا. تو یہ تاکید کے الفاظ کچھ آپ کو بتا دیے، یعنی ایک قد ہے، ایک لقد ہے، ایک لام ہے، ایک انا اور ایک انما. تو یہ تاکید کے الفاظ ہیں. تو کیا کہتے ہیں، یہ آپ الفاظ اچھی طرح آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ہیں یہ قرآن مجید کے اندر. یعنی اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں جن کو آپ بار بار دہرائے جانے والے الفاظ کے طور پر بھی یاد کر لیں اور ویسے وہ رولز بھی ہیں، اس میں سے ایک ورڈ ہے حاذا. حاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور حاذہ ہی اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے مگر یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح ہا اولائی یہ سب جمع کے لیے. ذالکا وہ، ذالک الکتاب وہ کتاب ہے، ذالکا وہ. اور تل کا وہ معنی وہ ہی ہوں گے لیکن وہ ایک مؤنث، ٹھیک ہے، تل کا وہ ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوئے گا. اسی طرح جو ہے اس کی جمع جو اگر ہو اس کے لیے کہنے وہ سب تو آ جائے گا اولائکا. یہ اولائکا جو ہے یہ قرآن مجید میں بہت بار استعمال ہوگا. اولائکا، اولائکا بلکہ یہ سبھی، حاذا حاذہی اور ہا اولائی، ذالکا تلکا اولائکا، یہ اسماء اشارہ بھی ہیں اور بار بار دہرائے جانے والے الفاظ کے طور پر بھی ان کو آپ اچھی طرح جو ہے وہ اس کو آپ یاد کر لیں. تو انشاءاللہ یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ کے مددگار اور معاون ثابت ہوں گے. ان الفاظ کو آپ اچھی طرح بار بار دہرائیں اور ان کی پریکٹس یوز کریں. اس کے لیے ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ ورک بک 2 ہے. ورک بک 2 میں یہ جو الفاظ کی فہرست بھی ہے، کچھ ووکیبلری کی فہرست بھی ہے. وہ آپ ورک بک 2 اگر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں، میرا خیال ہے PDF پہ آپ ڈائریکٹ پڑھ بھی سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ نہ بھی کریں، پرنٹ نہ بھی کرائیں تو ڈائریکٹ پڑھ سکتے ہیں. تو جو اس سے مدد حاصل کرنا چاہیں وہ کر لیں، اور ورنہ یہ اسی کو بار بار دہراتے جائیں تو انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ تو اس میں جو ہے ہم اس کی پریکٹس ہو جائے گی. اور یہ دیکھیے یہ الفاظ من کے بھی آئیں گے، مطلب اچھا ایک دو الفاظ اور بھی آپ یہ سمجھ لیجئے، یعنی وہ علامت کہہ لیں یا الفاظ کہہ لیں. اصل میں ہم تو علامت کے طور پہ یوز کرتے ہیں. لفظ کے شروع میں با آ جاتا ہے، با جو ہے وہ جیسے بسم اللہ میں پڑھا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، اس کا مطلب کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب پر بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب کا کے کو بھی ہوتا ہے. اس کے یہ پریپوزیشن ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں. کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں، باقی ہم یوز کریں گے. لفظ سے شروع ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کے معنی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اس طرح فا آ جاتا ہے، فا بھی لفظ کے شروع سے پہلے لگا ہوتا ہے بعض دفعہ، تو اس کا مطلب پس یا تو ہوتا ہے. اس طرح ایک علامت الف لام آ جاتی ہے. یہ علامت آتی ہے خاص کرنے کے لیے یا پوری کی پوری نوع اور جنس بیان کرنے کے لیے. الکتاب میں آ جائے گا خاص کتاب، تو خاص کرنے کے لیے آئی. اور الحمد میں یہ آ جائے گی تمام کی تمام حمد. تو یہ علامات جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں الفاظ سے پہلے قرآن مجید میں آئیں گی. اس میں کوئی اتنا وہ بات نہیں ہے، پریکٹس میں آ جائے گی انشاءاللہ. سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے تو اس میں آ جائے گی. اس سے پہلے ہم ایک ریڈر پڑھیں گے، ایک ویک میں یا اس سے بھی کم دن پہلے کر دیں گے. وہ ریڈر آپ نے ضرور پڑھنی ہے انشاءاللہ، اس کا بہت فائدہ ہوگا. وہ یہاں پہ پڑھائی جائے گی آپ کو، اور اس کے بعد ہم سورہ بقرہ جو ہے وہ شروع کریں گے، اس کا آغاز کریں گے.
یہ ان کو آپ دہراتے رہیے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔